علی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. سر یہ فرمائیے گا، یہ جو علی امین گنڈاپور صاحب نے آج بھی دھمکی دی ہے کہ ہم آخری حد تک جائیں گے اور مخصوص سیٹوں کی خواتین کو حلف نہیں لینے دیں گے خیبر پختونخوا میں، جبکہ ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے، تو جب کورٹس کے فیصلے ہوں تو پھر آپ ان کو کیسے انکار کر سکتے ہیں ان سے؟ شکریہ جاوید صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد. گنڈاپور صاحب نے کسی غیر آئینی کام کرنے کا اندیا نہیں دیا. انہوں نے یہ بات کی ہے کہ تحریک انصاف کے ووٹ بینک کا یہ حق ہے کہ جس طرح اور جماعتوں کو ان کا رائٹ مل گیا ہے، ان کی خواتین کو سیٹیں مل گئی ہیں، ان کی جتنی بھی متناسب نمائندگی تھی اس سے زیادہ اب ان کو آئینی طور پہ مل نہیں سکتی. اب یہ تحریک انصاف کی ووٹ بینک کا حق ہے کہ ان کی خواتین کو وہ سیٹیں جو ہے وہ ملیں. اس سلسلے میں پاکستان تحریک انصاف سپریم کورٹ میں جا چکی ہے. اب سپریم کورٹ کا فیصلہ آنے دیں. سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہوگا اس کے مطابق اس چیز کا حل نکل آئے گا. جہاں تک پشاور ہائی کورٹ کا تعلق ہے، یہ تو وہ قابل فخر عدالت ہے جس نے اس مشکل دور میں بڑے مشکل فیصلے کیے ہیں. ہم ہر فیصلہ ان کا منوان مانیں گے، لیکن آئینی طور پہ جب سپریم کورٹ ہم جا چکے ہیں تھوڑا سا اس پہ ویٹ بنتا ہے. دوسرا یہ کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو آج الیکشن خیبر پختونخوا میں معطل نہیں کرنا چاہیے تھا، حق تھا، کیونکہ ایک بنیادی فیڈریٹنگ یونٹ ہے اور اس کو اس طرح سے اگر آپ کاٹ کر رکھ رہے ہیں آئینی ادارے سے، تو جو آپ بات کریں چوہی صاحب اس سے میں الٹی بات کروں گا. آپ نے کہا کہ ہم جو ہے آئین کے اندر اور سسٹم کے اندر کام نہیں کرنا چاہتے. میرا سوال یہ ہے کہ سسٹم کے اندر آئین کے تحت ہمیں کام کرنے دیا جا رہا ہے، کیا ہمیں دیوار سے نہیں لگایا جا رہا؟ دیکھیں علی صاحب، یہ جو ایشو آپ کا مخصوص سیٹوں کا وہ صرف خیبر پختونخوا تک نہیں تھا، وہ وفاق کے اندر بھی تھا، وہ پنجاب کے اندر بھی تھا، وہ سندھ اور بلوچستان میں بھی تھا. لیکن آپ نے بلوچستان میں، سندھ میں، پنجاب میں، وفاق میں اس آرڈر کو تسلیم کر لیا اور یہاں پہ آج الیکشنز ہوئے. تو خیبر پختونخوا میں کیونکہ آپ کی گورنمنٹ ہے تو وہاں پہ آپ اسے امپلیمنٹ نہیں ہونے دے رہے. اگر آپ کو اعتراض تھا تو آپ کو پھر کسی بھی صوبے میں الیکشن نہیں ہونے دینا چاہیے تھا، آپ کو وہاں پہ ریزسٹ کرنا چاہیے تھا. وہاں پہ آپ نے کیوں مان لیا اور خیبر پختونخوا میں کیوں ریزسٹ کر رہے ہیں آپ؟ آپ کے سوال کے اندر آپ کے سوال کا جواب موجود ہے چوہی صاحب. آپ تو سمجھدار آدمی ہیں. خیبر پختونخوا میں ہماری حکومت ہے، وہاں تھوڑا سا آپ کو اختیار زیادہ ہوتا ہے. باقی ہم کیا کرتے ہیں، قومی اسمبلی میں خواتین کے عالمی دن پہ تحریک انصاف کی خواتین، جو تحریک انصاف کی خواتین نہیں ہے، پاکستان کی ایک میجورٹی جماعت سے منسلک خواتین، ان کے حق پہ خواتین کے عالمی دن پہ ڈاکہ ڈالا گیا. اب ہم کیا کرتے؟ وہاں ہم احتجاج ہم نے کیا، اب وہاں کوئی خدا نخواستہ یہ جو انتھریکس والے لفافے ہیں وہ بھیجتے اسپیکر صاحب کو، کوئی بم پھاڑتے، کیا کرتے؟ ہم تو آئینی لوگ ہیں، ہم نے آئینی طور پہ احتجاج کیا اور عدالت میں گئے، اپنی پٹیشن ڈال دی. یہی ہوتا ہے ایک آئینی جدوجہد میں، قانونی جدوجہد میں سیاسی جماعت یہی کرتی ہے، عدالت جاتی ہے اور اپنا احتجاج کرتی ہے. احتجاج بھی ہم نے کیا، عدالت بھی ہم گئے. اور ہم کیا کرتے پختونخوا کے علاوہ پنجاب میں، سندھ میں اور مرکز میں ہمارا ایک رائٹ ہے. دیکھیں اس کا حل کیا ہے. اس کا حل یہ ہے کہ جب تک ہمارا حق ہمیں نہیں ملتا آپ اس کو ویکنٹ رکھ سکتے ہیں، لیکن ہماری سیٹ کو کسی اور کو کیسے دے سکتے ہیں؟ آئین کے تحت یہ لکھا ہوا ہے کہ ہر جماعت کو اس کی متناسب نمائندگی دی جائے گی. دی مومنٹ آپ نے کسی بھی جماعت کو اس کی متناسب نمائندگی سے زیادہ دے دیا، وہاں تو پھر الیکشن کمیشن نے خود آئین کو توڑ دیا. لیکن سر مسئلہ یہ ہے کہ یہ ہر جگہ پہ ہوا ہے اور یہ فیصلہ باقاعدہ عدالتوں سے ہوا ہے. اور جب علی محمد خان صاحب، وہی عدالتیں جن کے فیصلے آپ تسلیم کر رہے ہیں، وہی عدالتیں جب ڈکلیئر کر چکی ہیں کہ آپ کی سیٹس نہیں بنتی اور آپ کا جو حق ہے وہ عدالتوں نے نہیں دیا، تو اب آپ اس کو تسلیم کیوں نہیں کر رہے؟ آپ کیوں اس کو لنگر آن کر رہے ہیں؟ چوہی صاحب، کس عدالت نے اسپیکر صاحبان کو پنجاب میں یا سندھ میں یا مرکز میں حکم دیا ہے کہ آپ جا کے جو ہے تو غلط اوتھ لیں ان لوگوں کے جو کہ جن کا رائٹ نہیں بنتا؟ پٹیشن تو سپریم کورٹ میں پڑی ہوئی ہے، ادھر سے فیصلہ تو آنے دیں. اتنی جلدی کیا ہے کسی کے حق پہ ڈاکہ ڈالنے کی؟ یہ کوئی مال غنیمت تو نہیں ہے جس کا بٹوارا ہو رہا ہے. لیکن سر بھی آپ کیوں چاہتے ہیں کہ ان مخصوص سیٹوں کے بغیر ہی خیبر پختونخوا کے اندر الیکشن ہو جائیں سینٹ کے، اور آپ کو سینٹ میں اپنی نمائندگی مل جائے؟ آپ کو بھی وہاں کیا جلدی ہے؟ جی ہمیں یہ جلدی ہے کہ جن لوگوں نے ہمیں ووٹ دیا ہے وہ یہ توقع کرتے ہیں کہ ہم ان کے ووٹ کی حفاظت کریں گے. یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے
کہ کوئی شخص اپنے ووٹ بینک کی حفاظت کرے اور آپ کہیں کہ آپ کو کیا جلدی ہے. یہ ہمارا رائٹ ہے, ہمیں جلدی نہیں ہے, یہ ہمارا حق ہے. یہ ہمارا حق ہے کہ جتنی ہماری سیٹیں ہیں اس کے مطابق ہمیں ریزرو سیٹس خواتین اور مائنورٹیز کی سیٹیں وہ ہمیں ملے. ہم کوئی فیور تو نہیں مانگ رہے, ہم اپنا رائٹ کلیم کر رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا یہ فرمائیے سر, آج عمران خان صاحب نے یہ اندیا بلکہ ایک انکشاف کیا انہوں نے کہ بشرا بی بی جو ہے ان کو زہر دینے کی کوشش کی گئی اور اس سے ان کی طبیعت خراب ہوگی. اس میں انہوں نے کہا کہ ان کی زبان جل گئی اور ساتھ ان کی سکن خراب ہوگی, ان کے پیٹ کے اندر بھی درد ہے, اور یہ دوسری مرتبہ ہوا ہے. پہلے شہد کے اندر انہیں زہر دینے کی کوشش کی گئی تھی, جبکہ بشرا بی بی کا یہ کہنا ہے کہ مجھے ایک جو ٹوائلٹ کلینر ہے وہ اس کے 3 قطرے جو انہوں نے کہا جی مجھے کھانے میں دیے گئے ہیں. تو آپ کیا چاہتے ہیں کہ اس کی کس قسم کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے, اور کیا بشرا بی بی واقعی سیف نہیں ہے؟ دیکھیے, پہلے تو یہ جو معاملہ ہے بڑا ہی سنگین ہے, بڑا ہی حساس ہے. اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے پراپر, اس پہ میڈیکل بورڈ بیٹھے. ظاہر سرکاری ڈاکٹرز تو اس میں بیٹھیں گے, لیکن وہ ڈاکٹرز بھی اس میں ضرور بلائے جائیں جن پہ بشرا صاحبہ کو, بشرا بی بی کو, ان کو اعتماد ہو. جس طرح آپ کو یاد ہوگا میاں صاحب کے جب بھی ہیلتھ ایشوز ہوتے تھے ان کے ایک بہت ہی قابل ڈاکٹر تھے, جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے شاید ڈاکٹر فیصل تھے, اس طرح کچھ نام تھا. تو جب میاں صاحب کو یا کسی بھی شخص کو جو کہ ہائی پروفائل قیدی ہے, جس کی زندگی کو کسی بھی وقت کوئی خطرہ ہو سکتا ہے, اس کو یہ حق حاصل ہونا چاہیے کہ وہ جس ڈاکٹر پہ اس کا اعتماد ہو, اس کے ٹیسٹ ہوں, اس کے ریزلٹس آئیں, اور اگر یہ چیز ثابت ہوتی ہے جو کلیم بشرا بی بی کر رہی ہے, تو پھر اس کی رسپانسبلٹی بھی فکس ہو کہ کس کی رسپانسبلٹی تھی, کس طرح آپ اس طرح کر سکتے ہیں, آپ کیسے ایسے کر سکتے ہیں. یہ کوئی سرزمین بے آئین تو نہیں ہے, کس طرح آپ لوگوں کی زندگی سے اس طرح کھیل سکتے ہیں. لیکن اس میں علی محمد خان صاحب, آج عمران خان صاحب نے جب جیل میں صحافیوں سے بات کی تو انہوں نے یہ کہا کہ اگر بشرا بی بی کو کچھ ہو گیا تو انہوں نے آرمی چیف کا نام لیا کہ وہ ذمہ دار ہوں گے. تو آپ شروع میں ہی آپ ایک فکس کر رہے ہیں ذمہ داری کسی کے اوپر, اور ابھی ہوا کچھ نہیں ہے, آپ کو صرف آپ کا ایک الزام ہے, اور اس الزام کی بنیاد پہ جب آپ آرمی چیف کو الزام دیں گے تو اس کے بعد کیسے پھر معاملات چل سکیں گے آپ کے؟ نہیں, اس لیے جو ہم کہہ رہے ہیں اور کافی عرصے سے کہہ رہے ہیں کہ معاملات کا حل نکلنا چاہیے, ابھی تک حل نہیں نکلا. ہم تو صرف یہ کلیم کر رہے ہیں کہ انویسٹیگیشن تو ہو, کم از کم یہ تو معلوم ہو کہ کس لیول پہ جو ہے وہ نقصان ہوا ہے. پہلے بھی یہ معاملہ آیا, اس کو سنجیدہ نہیں لیا گیا. آپ کو یاد ہوگا کچھ دن پہلے بھی یہ معاملہ ہوا تھا اور اس پہ بھی کوئی سنجیدگی نہیں تھی. میرے خیال میں اب اس بار اتنے سنگین جو ہے خدشات کا اظہار کیا گیا ہے, اس پہ تاخیر نہیں ہونی چاہیے. اس پہ ایک میڈیکل بورڈ ہونا چاہیے اور ان کے میڈیکل ٹیسٹ ہونے چاہیے تاکہ ان کی صحت کو اگر کوئی خدشات ہیں تو وہ دور ہو جائے. لیکن علی محمد خان صاحب دیکھیں, آپ ایک ہائیسٹ فورم پہ جا کے ایک جو پرسنالٹی ہے اور ظاہر عام فورسز کو وہ ان کی چیف ہے, آپ اس کے اوپر الزام لگا رہے ہیں, اور یہ الزام لگا رہے ہیں کہ جو ہارپک کے 3 قطرے دیے گئے ہیں اس میں وہ ذمہ دار ہیں, اور اگر کسی جگہ پہ بشرا بی بی کو کوئی نقصان پہنچتا ہے تو ذمہ دار پھر یہ ہوں گے. تو جب آپ آغاز ہی یہاں سے کر رہے ہیں تو پھر معاملات سیٹل کیسے ہوں گے آپ کے؟ لیکن اس کا بڑا آسان حل ہے. میں تیسری بار آپ کے پروگرام میں عرض کر رہا ہوں کہ اس کی امپارشل ایک انویسٹیگیشن ہونی چاہیے, اور کوئی بھی ڈاکٹر جو ہے وہ اتنے سنگین معاملے میں نہیں سمجھتا کہ وہ غلط بیانی کرے گا. اگر کوئی ذمہ دار, کوئی کریڈیبل ڈاکٹرز کا بورڈ بنایا جائے جس میں شوکت خانم سے بھی جو ہے پراپر ڈاکٹرز کا ایک پینل اس میں بٹھایا جائے جن پہ خان صاحب کو, بشرا صاحبہ کو جو ہے اس پہ اعتماد ہو, تو ان کو اس میں بٹھائیں, اس کی انویسٹیگیشن کریں تاکہ اگر یہ جتنا کوئی نقصان ہوا ہے اس کا علاج ہو سکے, اور جس کسی شخص نے بھی یہ کیا ہے اس سے پوچھ تاچھ ہو سکے. لیکن سر آپ کو یاد ہوگا کہ جب میاں نواز شریف صاحب کو ملک سے باہر بھیجا گیا تھا تو اس سے پہلے ڈاکٹر فیصل کو بلا کے عمران خان صاحب نے ان کی ذمہ داری دی تھی کہ آپ فیصلہ کریں کہ واقعی میاں نواز شریف صاحب بیمار ہے یا نہیں ہے. تو ڈاکٹر فیصل کے کہنے پہ پھر میاں نواز شریف صاحب کو باہر بھیجا گیا تھا, اور اس پہ بعد میں شرمندہ ہوتے رہے عمران خان صاحب اور یہ کہتے رہے کہ ہم سے غلطی ہوگی. تو یہ کہاں تک شیورٹی ہو سکتی ہے کہ جو شوکت خانم کی فائنڈنگ ہوگی وہی درست ہوگی؟